الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ جو سیشن ہے یہ ایک مختصر شارٹ سی سیشن ہے، انشاءاللہ ہماری تراویح کنٹینیو ہوگی۔ انشاءاللہ روزانہ یہ ہوگا کہ 4 تراویح کے بعد ایک شارٹ سی سیشن بالکل مختصر ہے، انشاءاللہ ریفریشمنٹ کی سبب ہوں گی مزید دنوں میں۔ اور تراویح کے بعد ہمارے پاس الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ایک کورس چلے گا انشاءاللہ۔ آج بھی اس کی کلاس ہے ہمارے پاس، شیخ عبداللہ طارق جو ہیں وہ ہیں ادھر، تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ضرور رکیں انشاءاللہ۔ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بینیفیشل کورس، اور یہ ایک پراپر آپ کی تراویح کے ساتھ پراپر قرآن کی تفسیر کا علم جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو دس از سم تھنگ آئی وڈ ریکمینڈ۔ ابھی کیا ہوگا، جو ہم نے کچھ آیات پڑھی ہیں اس کے بارے میں چند چیزیں جو ہے ذکر کروں گا، پورا ترجمہ تو نہیں کر سکتے، سم تھنگس، لیکن اس سے پہلے جو ہے آئی وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ دا قرآن۔ بچپن سے ہمیں پتہ ہے، اگر کسی سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے، کچھ لوگ کہیں گے ہولی بک، لیکن ہندوز کی بھی ہولی بک ہے، کرسچنز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہماری ہولی بک ہے۔ ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ اے ہولی بک، قرآن ہے کلام اللہ۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ برادرز۔ کلام اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسپیچ، اور اسی چیز کی بنیاد کے اوپر جو کفار، جو نان مسلمس ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان جس کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ انسان ہی از ویری ڈینجرس۔ وائی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از مالک آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آپ سوچیں اس بندے کی کیا اس کی کانفیڈنس ہوگی جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاں جس طرح بائبل میں ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ باتیں چینج ہوئی ہیں، مفہوماً ٹھیک ہے، نہیں، دس از کلام اللہ۔ کیسے ہے کلام اللہ؟ جو ہمارے پاس ابھی قرآن ہے یہ ہمیں کیسے ملا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ 1 منٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، آپ مانتے ہیں؟ یس۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ جبریل امین علیہ السلام، رائٹ؟ اب اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ سورہ اخلاص سب کو پتہ ہے، قل هو اللہ احد۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد۔ کس کو فرمایا؟ جبریل علیہ السلام۔ اب جبریل علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں کہا هو اللہ احد، کیونکہ پیغام تو یہی ہے، انہوں نے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ قل هو اللہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جا رہا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، say he is Allah the one۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورڈ فار ورڈ said قل هو اللہ احد۔ صحابہ انہوں نے کیا سنا؟ قل هو اللہ احد۔ اور آج بھی ہماری اس مجلس کے اندر سب سے چھوٹا بچہ جو ہے، اگر ہم اس کے اندر کچھ پیش زبر زیر کا مسٹیک کریں تو وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر مسٹیک ہماری نکال دے گا۔ جیسے یہ ایک آیت محفوظ ہے، پورا قرآن محفوظ ہے، اور کلام اللہ ہے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن از کلام اللہ، یہ چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ برادرس، ہم نے یہ جاننا ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے، ناٹ فار امام صاحب، ناٹ فار مولوی صاحب، یا کبھی ہم میں سے ایسے کوئی لوگ ہیں جو ہمیں موقع نہیں ملا قرآن پڑھنے کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہمارے بچے پڑھ لیں، لیکن نہیں، قرآن ہمارے لیے۔ اس کی ایک مثال آپ نے سنی ہوئی ہوگی، لیکن اٹس اے ویری سمپل ایگزامپل، ویری پروفاؤنڈ ایگزامپل۔ امیجن ایک بندہ ہے گاؤں کے اندر جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور اس کو ایک خط ملتا ہے پریزیڈنٹ آف سو اینڈ سو ملک، امیر آف سو اینڈ سو ملک۔ اب وہ بندہ ہے، اس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اس کے سامنے خط آتا ہے، کیا پتہ وہ عربی میں ہو، وہ انگلش میں ہو، جو زبان ہو۔ اب اس بندے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ کیا پتہ اس کو ویزا مل گیا کسی ملک کا، اس کو کیا پرائز مل گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا وہ اس خط کو پکڑ کے کہے گا ماشاءاللہ یہ بہت بڑی عزت میری کی ہے، اور اپنے گھر کے اندر فریم کرے گا
کیا عقل مند بندہ کرے گا اس طرح یا نہیں؟ نو. کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ میں پڑھوں، میں سیکھوں، اس کے اندر کیا ہے میرے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہونا چاہیے رمضان سے شروع. جو ہم تلاوت سنیں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ starts with سورۃ الفاتحہ. اب سورۃ الفاتحہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک چیز جو ہے ایز اے ہوم ورک، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ عمل کے طور پہ کچھ چیزیں ہم ساتھ لے کے جائیں. عمل کے طور پہ سورۃ فاتحہ کا ایک ہوم ورک جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے اور مختصر تفسیر ہم اس رمضان کے اندر پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یہ شروع والے دن میں پڑھیں. کیونکہ دیکھیں آپ کتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ تراویح کے اندر پڑھ رہے ہیں، کتنی دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں. اس کا اگر میننگ ہمیں آ جائے نا، آپ یقین کریں برادرز، ہمارا ایمان جو ہے نا ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوگا. ایک پہلے جملے کے فرسٹ آیا آف سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. صرف جو ورڈ رب ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں. رب کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک، مدبر. خالق کون؟ جس نے پیدا کیا اور وداؤٹ اینی میپ. خالق کل شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ has created. میں آپ امیجن کریں کہ ایک مشین ہے، اس مشین کو سب سے بہترین who knows the machine best، جو مینوفیکچرر ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سورہ ملک الا یعلم من خلق. تو اس کے بارے میں ہم سوچیں. آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دین جو ہے نماز تک ٹھیک ہے، روزہ تک ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو معاشرے کے اندر چیزیں ہیں نہیں، یہ الگ رکھیں گے. یہ بنیادی طور پہ اٹس اے فلو ان عقیدہ. کیوں؟ کیونکہ جس نے ہمارا جسم بنایا ہے، جس نے پورا سسٹم بنایا ہے آسمان و زمین کا، ڈونٹ یو تھنک کہ ہی کریٹڈ اے پرفیکٹ سسٹم فار دس یونیورس، اے پرفیکٹ سسٹم فار آور لائفس؟ ایبسولوٹلی. مالک کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں. برادرز، جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقین کریں کہ دس از ایکچولی وی آر پراپرٹی آف اللہ. ہم جس طرح ایک موبائل فون پہ کہتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں. مدبر، ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بچہ ہے، وہ کدھر پیدا ہوگا، کس گھر کے اندر پیدا ہوگا، اس کے پیرنٹس کون ہیں، پیرنٹس کے نام کیا ہیں، کون سے شہر میں ہوگا، اس کے چاچا کون ہوں گے، اس کے دادا کون ہوں گے، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کیا ہوگا، ایوری سنگل تھنگ. اور آگے چلیں، اس کا لقمہ جو ہے کس چیز کا ہوگا، وہ اپنی زندگی کے اندر کتنے لقمے کھائے گا، وہ اپنی زندگی کے اندر کتنے پانی کا گھونٹ پیے گا. وہ ایک دن اپنے بچپن کے اندر بائسیکل سے گرے گا، اس بائسیکل سے گرے گا تو اس کا کٹ لگے گا، وہ کٹ کتنی دیر میں ہیل ہوگا. یہ تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز ہر انسان کی لکھی ہوئی اور پلاننگ کی ہوئی. تو جب ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اس سوچ کے ساتھ تو یہ ڈفرینس آئے گا نا. تو سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ، ہم نے مختصر تفسیر کے ساتھ. اور اگر انشاءاللہ اس جو رجسٹریشن کی ہے جن بھائیوں نے، اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر بھی کریں گے. اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ starts with this، کہ وہی چیز ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اٹس از اے گائیڈنس فار دا متقین. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے برادرز کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی کیٹیگریز کرتے ہیں. ہم بھی انسانوں کی کیٹیگریز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ امیر ہے، یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے، یہ بندہ ان پڑھ ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے وہ دیکھنے والی ہے. سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سب سے پہلے متقین. اب متقین کون ہیں؟ صحابہ کی کیا ڈیفینیشن تھی تقویٰ کی؟ کہ ایک بندہ ہے وہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے.
کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے۔ اب تقویٰ والے کون ہیں؟ جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو قرآن سے فائدہ لیتے ہیں، جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، مطلب اندر سے مسلمان ہیں، باہر سے مسلمان ہیں، ٹرو ٹو دیئر ورڈ۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے انسانوں کی، مرد و عورت کا نہیں کہا، غریب اور امیر کا نہیں کہا، متقین نمبر 1۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا، جو کفر کرنے والے ہیں۔ انٹرسٹنگ برادرز، ان کی بھی دل کی حالت کی بات کی ہے۔ متقین، تقویٰ کدھر ہے؟ تقویٰ دل کے اندر ہے، جیسے ایز وی نو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned، تو یہ دل کی بات ہوگی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، دل کی بات ہوگی دوبارہ۔ there is a seal on their heart۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مختصر بات ہے متقین کی، مختصر بات ہے ان الذین کفروا کی، لیکن پھر ایک تیسری کیٹیگری ہے اور وہ بھی دل کی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ From human beings there's people who say we believe in Allah، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان میں ہیں، we have ایمان in Allah، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ and in the day of judgment۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، definitely they are not believers۔ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، قلوب دوبارہ آ گیا، ان کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کئی پیجز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بات کی ہے۔ اب منافق کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بظاہر وہ مسلمان لگتا ہے، بظاہر وہ مسجد آ رہا ہے، بظاہر وہ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، سب کے ساتھ معاشرے میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کئی چیزیں جو ہیں ہم مزید اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ چیز جان لیں برادرز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا جو حال ہے نا وہ جانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، جو the famous hadith of ابن عمر۔ برادرز آپ یہ سوچیں، ایک بندہ ہے وہ پورا رمضان پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے، پوری تراویح پڑھتا ہے، سب روزے رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ چیز ہے کہ میں لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کہ لوگوں کی ماشاءاللہ لوگوں کی وجہ سے، تو برادرز امیجن کہ سب کا سب ضائع۔ یہ گڈ نیوز بھی ہے اور نیگیٹو نیوز بھی ہے۔ نیگیٹو نیوز تو اس بندے کے لیے ہے، گڈ نیوز اس کے لیے ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک حد تک کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندے کا لیول ہوتا ہے نا اس تک اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ گڈ نیوز ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ اگر میرے اندر اخلاص ہے، اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہوں، پھر میرے لیے اٹس گڈ نیوز۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ہی اسپیکس اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس، پرپس آف لائف کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رائٹ، والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوبارہ کیا بات ہے؟ تقوی۔ اور رمضان کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو برادرز رمضان کے بعد ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا میرے اندر تقوی انکریز ہوئی ہے یا نہیں، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ we have to practice, we have to try our best۔ آگے مزید انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، کچھ علماء کا فرمان یہ بھی ہے واللہ عالم، سورۃ الفاتحہ دعا ہے جس میں ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کا رسپانس کیا ہے؟ قرآن، مکمل ہدایت۔ اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں صراط المستقیم راستہ۔ ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، and as we know مغضوب علیہم کے اندر یہود آتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر یہود کا تفصیل سے ڈیٹیل سے ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ اب اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا کنکلوژن کر سکتے ہیں؟ ایک چیز ایٹ دا اینڈ، جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں سنتے ہیں تو برادرز آپ یہ نہیں سوچیں کہ یار وہ کتنے برے انسان تھے، اپنے نبی کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ مثال کہ یہ بھی کل کے مسلمان تھے،
ان کے پاس بھی ایک نبی ایک رسول تھے، ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی، اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ and اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. تو دوبارہ دل کے اوپر یہ ایک ریکرنگ تھیم ہے، اور بھی تھیم ہے سورۃ البقرہ کے اندر. تو اس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے کہ سورۃ البقرہ کے اندر جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں گے برادرز، کبھی لگتا ہے سم ٹائمز اٹ لکس لائک ایگزیکٹلی ہمارے حالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو انہوں نے کیا، جو ان کے اعمال تھے، جو نفاق ان کے اندر آ گیا تھا، وہ بھی ہمارے اندر آ گیا. اس چیز کے اوپر وی نیڈ ٹو ورک آن. مزید اور بھی چیزیں ہیں جس سے ہم وی کین پریکٹس آن، لیکن we'll conclude here inshallah. After this while we'll continue with Taraweeh. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.